بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1246 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 65 تا 69، 65 to 69۔ چلیے سب سے پہلے ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا موسى اما ان تلقی واما ان نکون اول من القى قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقیا یا یہ کہ تو ڈالے، وہ اما یا یہ کہ ان نکون اولا کہ ہم ہی ہوں پہلے، من القا جو ڈالیں گے۔ قال موسیٰ نے کہا، بل القو بلکہ تم ہی ڈالو۔ فَإِذَا تو انہوں نے ناگہاں حبالہم ان کی رسیاں، وعصیہم اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو خیال میں ڈالا گیا، الیہ اس موسیٰ کے، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا کہ بے شک وہ تسعی دوڑ رہی ہیں۔ فاوجس فی نفسی تو اپنے نفس میں محسوس کیا، خیفتم موسیٰ نے خوف۔ قلنا ہم نے کہا، لا تخف مت ڈرو تم، انکا انت بلا شک تو ہی، الاعلی غالب ہے، والقی اور تو ڈال اپنی لاٹھی، ما فی یمینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف وہ نگل جائے گی، ما اس کو جو کچھ صنعوا انہوں نے بنایا ہے، انما صنعوا بلا شبہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، کید ساحر جادوگر کا فریب ہے، ولا یفلح الساحر اور کامیاب نہیں ہوتا جادوگر، حیث اتا جس جگہ بھی حق کے مقابل آئے۔ ترجمہ یوں ہے، جادوگر بولے، موسیٰ یا تو تم اپنی لاٹھی پہلے ڈال دو یا پھر ہم ڈالنے میں پہل کریں۔ موسیٰ نے کہا، نہیں تم ہی ڈالو۔ بس پھر اچانک ان کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے نتیجے میں موسیٰ کو ایسی محسوس ہونے لگی جیسے دوڑ رہی ہیں۔ اس پر موسیٰ کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے کہا، ڈرو نہیں، یقین رکھو تم ہی سر بلند رہو گے، اور جو لاٹھی تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر ڈال دو، اور ان لوگوں نے جو کاریگری کی ہے وہ اس سب کو نگل جائے گی۔ ان کی ساری کاریگری ایک جادوگر کے کرتب کے سوا کچھ نہیں، اور جادوگر چاہے کہیں چلا جائے اسے فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ ان 5 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ کہیے آپ اپنا عصا پہلے ڈالیں یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں بلکہ تم ہی ڈالو۔ تیسری بات، بس یکایک ان جادوگروں کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے موسیٰ کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے سانپ کی طرح چلتی دوڑتی ہوں۔ چوتھی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ نے کہا تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے۔ چھٹی بات، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، ان لوگوں نے جو کچھ بنایا ہے سب کو نگل جائے گی۔ ساتویں بات، یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا فریب۔ آٹھویں بات، جادوگر جہاں کہیں مقابلے کے لیے چلا جائے کامیاب نہیں ہوتا۔ بزرگان محترم، وعدے کے مطابق مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور جادوگروں کے درمیان، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، اور دوسری طرف فرعون کی طرف سے جمع کیے گئے ماہر جادوگر جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ تیسری جانب سارے لوگ
اس مقابلے کے منظر کو دیکھنے اور نتیجے کے انتظار میں ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہا کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ پہلے اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم اپنا عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک کہہ دیا کہ بل القوا، پہلے تم ہی ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو، اور اپنے جادو کا وہ کرشمہ دکھلاؤ جو تم تیار کر کے لائے ہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو ہی ابتدا کرنے کا موقع دے کر اپنی بے فکری اور اطمینان کا ثبوت دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو موقع اس لیے بھی دیا تاکہ جادو کے سارے کرشمے ان کے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد اپنے معجزات کا اظہار کریں۔ اس طرح بیک وقت حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے گا۔ بہرحال جادوگروں نے اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو اچھی خاصی تعداد میں تھیں بیک وقت زمین پر ڈال دی، اور وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں سام بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ فرعون کے جادوگروں کا یہ جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی جس کو مسمرزم کہا جاتا ہے۔ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے والوں کو سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ حقیقت میں یہ سانپ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد میں لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی شکل اختیار کر جائیں تو فطری طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خوف کا طاری ہونا معقول تھا۔ چنانچہ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت موسیٰ کے دل میں خوف طاری ہوا، جس خوف کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپائے رکھا اور دوسروں پر اس خوف کو ظاہر ہونے نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف ہوا وہ اپنی جان کا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ خوف اس لیے تھا کہ کہیں مجمع کے سامنے جادوگروں کا غلبہ محسوس کیا گیا تو دعوت حق کا مقصد پورا نہ ہو سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا تخف، موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے۔ اب آپ بھی اس جادو کا جواب دیجئے۔ تمہارے سیدھے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، اب اسی لاٹھی کو زمین پر ڈال دیجئے، یہ عصا ان کے تمام سانپوں کو نگل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا، وہ ایک بڑا اژدہا بن کر ان جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ ساری لاٹھیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھیں، رسیاں نظر آ رہی تھیں، جو بھی نظر آ رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں جو حقیقتیں بتلا دی، دو حقیقتیں بتلا دی۔ ایک یہ کہ آپ کے ہاتھ میں جو ہے اس کا تعلق معجزے سے ہے، جس کے پیچھے ہماری طاقت ہے، لیکن یہ جو کچھ جادوگروں نے زمین پر ڈالا ہے وہ جادو کا دھوکہ اور فریب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ دھوکہ مغلوب ہوتا ہے، حقیقت غالب آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ جادوگر کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ معجزے کے مقابلے میں جادو کامیاب ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ معجزہ انسانوں کا بنایا ہوتا ہے، اس لیے کہ معجزہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے، اور جادو انسان کا اپنا کمال ہوتا ہے، اور انسان کے کمال پر رب ذوالجلال کا معجزہ ہمیشہ غالب آیا ہے اور آتا ہے اور آ کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔